لیا ہے پاکستان کی سفارتی کوششیں انہیں عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے اور آ چکی ہے خبر، امید کی کرن جاگ چکی ہے، امن کی امید بروئے کار لائی جا چکی ہے۔ صدر ٹرمپ نے 15 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں جو تقریباً 40 دن سے جاری و ساری تھی، ایران اور امریکہ کے تنازع کے درمیان پاکستان نے ایک بہتر میڈیٹر کے طور پر رول پلے کیا۔ مختلف ممالک سے ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے رابطے رکھے اور ثالثی کی تلقین کی۔ انہیں کہا گیا کہ بہتر انداز میں پورے ورلڈ آرڈر کو لے کر چلا جائے اور یہی صورت اب عملی طور پر نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہماری قیادت کی مختلف فورمز پر تعریف کرتے رہے ہیں، ہماری قیادت کی دانش مندی کو داد دیتے رہے ہیں، اور اب اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر ان کے فیصلے سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ پاکستانی ثالثی کو ایڈمائر کر رہے ہیں اور اس فیصلے پر عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جبکہ ایران پر بمباری 2 ہفتوں کے لیے معطل کرتا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ 15 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے امریکی صدر کی جانب سے۔ ہمارے تجزیہ کار یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر ایران اور امریکہ کا تنازع ختم ہوتا ہے یا جنگ بندی کے لیے جو ثالثی کی کوشش ہے وہ بروئے کار آتی ہے تو یہ اسرائیل کی بڑی ہار ہے، اور اسرائیل کو اس وقت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اس ضمن میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ بندی کا معاملہ ہو، بلکہ وہ مسلم ممالک میں انتشار کو ہوا دے رہا تھا۔ لیکن اسی ضمن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی قائدانہ صلاحیتیں ثالثی کو بروئے کار لاتی رہیں، اور اب امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کے لیے ایران پر بمباری معطل کرتے ہیں۔ 2 روز قبل شب میں ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے بریفنگ دی اور اس بریفنگ میں یہ کہا کہ ہم ایران کی تہذیب ختم کر دیں گے، ایران کو پتھر کے دور میں داخل کر دیں گے۔ ایران کی قیادت جو کہ پہلے شہید ہوئی، ایران کی جو دوسری قیادت جس نے اب تمام تر معاملات کو سنبھالا ہے، وہ دانشمند انہیں نظر آ رہی ہے اور ان سے اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہم ثالثی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اب صرف 48 گھنٹے کا وقت ہے، آپ لوگ ہمارے تمام تر نکات پر عمل کریں، ڈائیلاگ کے لیے میز پر آئیں اور ڈیل پر اتفاق رائے کر لیں، ورنہ آپ کو بہت سی مشکلات اٹھانا ہوں گی۔ ایران جو کہ بہت سی معاشی اور سفارتی پابندیوں کا سامنا کر رہا تھا، اب ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ سکرین پر ہم ایک مفصل اور طویل اور ایک بھرپور طریقے سے ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، اور اتنے مفصل متن میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان نے جو سفارتی کوششیں کی تھی وہ رنگ لا چکی ہیں۔ پاکستان سب کو میز پر لانا چاہتا تھا، جنگ کی جگہ امن کو دینا چاہتا تھا، اور جو 5 بجے سورج طلوع ہونا تھا وہ امن کا سورج پاکستان چاہتا تھا، وہ واقعی اب امن کا سورج طلوع ہوگا اور یہ صحرا پاکستان کے سر سجدہ ہے۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے، اپنے طویل ٹویٹ میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اب 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہو رہا ہے، ایران پر کسی قسم کی بمبارڈمنٹ نہیں ہوگی۔ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو عمل کر رہا تھا، اگر کہیں پر ڈائیلاگ کے لیے میز پر بیٹھتے تھے تو اسرائیل تمام تر تخریبی کارروائیاں کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر ایران پر حملہ آور ہوتا تھا۔ ابتدائی طور پر جو دیکھا گیا کہ جو ان کی قیادت تھی، انہیں نشانہ بھی ایرانی جو میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے بنایا جا رہا تھا۔ بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ امریکہ اس ساری جنگ میں پراکسی کے طور پر اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو کر فرنٹ فٹ پر پلے کر رہا تھا، لیکن جب ثالثی کی بات آئی، پاکستان نے اس میں شمولیت اختیار کی اور سب کو کہا کہ امن کا راستہ اختیار کیا جائے، امن کی باغ سنبھالی جائے، تو بعد ازاں یہ بھی خبریں سامنے آئی کہ جب یہ ڈیڈ لائن قریب تھی ختم ہونے کے تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے ایرانی قیادت اور بالخصوص امریکی قیادت کو آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ بہتر ہے کہ 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کے لیے جو توسیع کا عمل ہے وہ رکھا جائے اور اس وجہ پر غور کیا جائے، اور امریکی قیادت نے اس پر غور کیا، اس کو نوٹس میں رکھا۔ اسی لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام نکات پر اپنی قیادت سے کابینہ ارکان سے بریفنگ کی، اور بریفنگ کے بعد ہی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو رہی تھی کہ 15 دن کے لیے جو ڈیڈ لاک ہے اسے ختم کیا جائے، 15 دن کے لیے جنگ بندی کا جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے، سیز فائر کو آپٹ کیا جائے۔ اسی لیے امریکی قیادت نے یہ فیصلہ اس پر عمل کیا، اور اس کا صحرا صرف پاکستانی میڈیا، پاکستانی عوام، پاکستانی قیادت نہیں گردان رہی، پوری دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے سفارتی کردار ادا کیا، پوری دنیا
عالم جو ہم اسلام دیکھ رہے ہیں اور پورا جہان اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اس بات کا شاہد ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے ایک اچھے انداز میں ڈائیلاگ کے لیے ایک گول میز کانفرنس کا ماحول کریٹ کیا، اس میں سب کی رائے سنی، سب کی تجاویز سنی، سب کی رائے سننے کے بعد انہیں بہتر تجاویز سے آگاہ کیا، اور بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مختلف ہم منصبوں سے رابطے کیے، انہیں تمام تر نکات سے آگاہ کیا، جن نکات پر ڈیڈ لاک تھا اس کے حوالے سے بھی بہتر رائے سامنے رکھی، اور یہ کہا گیا کہ لچک کا انداز اپنایا جائے، اس میں چند نکات ہیں جو اتفاق رائے کے قابل ہیں، ان پر اتفاق کیا جائے، لیکن جہاں پر ڈیڈ لاک لگتا ہے اس پر بھی کوئی نرمی اختیار کی جائے۔ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جن کی گواہی اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے رہے تھے، مختلف فورمز پر ان کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ ایک شاندار شخص ہیں، وہ بہتر انداز میں تمام تر قائدانہ کردار کو آگے لے کر چل سکتے ہیں، اور یہی ہم نے انداز دیکھا جس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو ہوئی، ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں اس بات کا بھی اظہار کیا ہے، اس سے قبل جو خبریں سامنے آئیں اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ہماری قیادت سے گفتگو کی گئی، جبکہ جو ثالثی کا عمل تھا اس کی فائنلائزیشن کا جو پروسیس تھا اسے حتمی شکل دینے کے لیے جو تمام تر کاوشیں تھی پاکستان نے کی۔ اب کچھ چند دن قبل کی بات کر لی جائے تو 4 فریقی وزراء خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں سعودی عرب کو بالخصوص شرکت کی دعوت دی گئی۔